السلام علیکم دوستو، تازہ خبر یہ ہے اور نسبتاً افسوسناک خبر یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے IMF کے ساتھ معاہدے میں ایک اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی چال چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ یہ چال کیوں چل رہے ہیں اور وہ کس قسم کی چال ہے اور اس کے اثرات اور نقصانات کیا ہوں گے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور پاکستانی روپے میں اضافہ ہوا ہے، اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں اضافے سے حکومت نے اطمینان کا سانس لیا ہے، عوام نے بھی اطمینان کا سانس لیا ہے اور حالات نسبتاً اب بہتری کی طرف جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور عوام میں بڑی اطمینان کی ایک لہر دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ مہنگائی کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور مہنگائی کا ابھی تک وہ جو ڈالر کی اٹھان سے ایک دباؤ بڑھا تھا وہ ابھی تک کم ہوا نہیں ہے، لیکن ڈالر کے کمزور ہونے سے اور روپے کے اوپر جانے سے اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اس سچویشن میں عمران خان کی مجبوریاں کیا ہیں؟ عمران خان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ حکومت سے محروم ہونے کے بعد عمران خان نے ایک بڑی ایگریسو مہم چلائی۔ اس ایگریسو مہم کے نتیجے میں انہوں نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے بعد صورتحال میں ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ یہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ تبدیلی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ ہے فارن فنڈنگ کیس۔ فارن فنڈنگ کیس نے ان کی جماعت کے نیریٹو کی اور ان کی مقبولیت کی چولیں ہلا دی ہیں۔ ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور پبلک یہ سوال کرنے لگی ہے کہ اگر کرپشن کے نیریٹو پر وہ سامنے آئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے سارے مخالفین کرپٹ ہیں، تو اگر وہ سارے کرپٹ ہیں تو عمران خان نے کیا شفافیت دکھائی؟ تو ان پر پہلا دباؤ یہ ہے۔ ان پر دوسرا دباؤ پہلے سے موجود تھا۔ حکومت سے علیحدگی کے پہلے ہی انہوں نے ایک نیریٹو اختیار کر لیا تھا آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، مسلح افواج کے بارے میں۔ اس کا جو نقطہ عروج ہے، نقطہ عروج شہباز گل صاحب کی ARY پر گفتگو تھی۔ اس گفتگو میں انہوں نے فوج میں ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بغاوت پر اکسایا اور اب ہم آپ کو اطلاع دے چکے ہیں کہ جب شہباز گل نے عمران خان کے نزدیک یہ کارنامہ کر ڈالا تو اس کے بعد عمران خان نے شہباز گل کو ویل ڈن کا پیغام بھیجا۔ یہ ویل ڈن کا پیغام ہی ہے جس کی وجہ سے حکومت تفتیش کرنا چاہتی ہے اور ان کے ریمانڈ کی بات ہو رہی ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوئر کورٹس کو کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ریمانڈ کے بارے میں سوچیں اور اگر ضروری ہے تو ان کو دیں۔ تو وہ ڈیوائسز برآمد کرنی ہیں، ہم آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جس میں سے ویل ڈن کا یہ میسج دینا ہے، اور ویل ڈن کا یہ میسج جو ہے یہ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کے لیے خطرے کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ اس سچویشن میں عمران خان مسلسل پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ پہلی پسپائی کیا تھی؟ پہلی پسپائی یہ تھی کہ جب فارن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ آیا تو PTI کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بہت بڑی ہم احتجاجی ریلی یا جلسہ منعقد کرنے والے ہیں اسلام آباد میں۔ وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ہوئے۔ وہ 48 گھنٹے پھر 13 اگست پہ چلے گئے اور 13 اگست میں اعلان کیا گیا کہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا جائے گا۔ وہ پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ بھی پھر لاہور منتقل ہو گیا۔ پھر لاہور منتقل نہیں ہوا، لاہور کے ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں منتقل ہوا۔ اس چھوٹے گراؤنڈ میں یہ جلسہ کیا گیا اور اس چھوٹے گراؤنڈ میں بھی عمران خان نے اپنی عادت کے مطابق کسی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا، اسلام آباد کی لاک ڈاؤن کی بات نہیں کی، اسلام آباد پر چڑھائی کی بات نہیں کی۔ انہوں نے جلسوں کی بات کی۔ کس لیے جلسے؟ اس لیے کہ وہ
اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر بھی اپنا دباؤ بڑھا سکیں اور ثابت کر سکیں کہ وہ کتنے بڑے جلسے کر کے حکومت پر دباؤ اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بہت مقبول لیڈر ہیں، کیونکہ لانگ مارچ کی ان کی اسٹریٹجی اور اس طرح کے جو ایجیٹیشن ہے ان کی اسٹریٹجی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا جو کلٹ ہے یا جو ان کے پرستار ہیں وہ میلے ٹھیلوں میں، کنسرٹ میں، جلسے میں تو آ جاتے ہیں لیکن وہ مزاحمت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہٰذا انہوں نے اب جلسوں کی طرف زور دینا شروع کیا ہے۔ اور جلسوں کا وہ ان کے سامنے حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ وہ جلسے پر جلسہ کرتے چلے جائیں تاکہ اس سے حکومت کی کمزوری کا تاثر ابھرے، ملک میں عدم استحکام پیدا ہو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا اقتصادی جرنل ہے، جو ویکلی ہے، دی اکانومسٹ نے کہا کہ جس وقت پاکستان کی معیشت بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، عمران خان اس پر ایک حملہ کر دیتے ہیں اور وہ کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل وہی اسٹریٹجی ہے کہ اب جب کہ 27 اگست کو آپ کو پہلی قسط ملنے والی ہے IMF سے، ان سے معاہدہ ہو گیا ہے، تصدیق ہو رہی ہے اور اب صرف دفتری کارروائی باقی ہے، تو انہوں نے جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جلسے وہ کر رہے ہیں 27 اگست سے پہلے تاکہ IMF کے ساتھ سارے معاہدے کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ تو یہ انہوں نے چال چل دی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ عدم استحکام پیدا ہو، معیشت کمزور ہو، عوام پریشان ہو، تاکہ وہ یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کر سکیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور میں ہی کر سکتا ہوں۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عوام ان کا 3.5 سال کا دور بھول جائیں گے کہ جس میں معیشت زمین پر آ لگی تھی اور اکنامک کوریڈور کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اس درخواست کے ساتھ کہ حقیقی خبریں، ان کا پس منظر اور تجزیہ جاننے کے لیے آوازہ بائی فاروق عادل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔